میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا رکھا ہے، جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ جو شخص رائے ہدایت پر نہ ہو، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، جبکہ اس کے ساتھی پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو صحیح رہنمائی تو اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اسی کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ جب ابراہیم نے تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوبا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا، یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوبا اس نے کہا میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ ہم نے ابراہیم کو بلند مرتبہ عطا کیا، اس کی نسل میں بہت سارے انبیاء پیدا کیے، جن میں سے ہر ایک کو تمام دنیا والوں کو فضیلت دی۔ اللہ اپنی ہدایت سے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ اے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو۔ یہ ایک عام نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف رہنے والوں کو متنبع کرو۔ یہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑے۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکتے جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں تمہاری ناحق باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اور اللہ ان سے کہے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام